فیصلہ نہیں کرتا، میرے رب کا حکم یوں ہے۔ جب ان کا گلا ان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا، ان کو تھما دیا گیا، جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام سب سے بڑے بھائی یہودا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے، تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے جو تمہارے ساتھ نہیں آیا، اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا تو اس کو ضرور اپنے ساتھ لانا، اگر اس کو ساتھ نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اب وہ بھائی بڑی خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ عزیز مصر نے بڑا احترام اور بڑا پیار دیا، بڑی عزت کی۔ اب گھر میں آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری روزات سناتے ہیں، ساری داستان اور واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد جب غلہ کھولا جاتا ہے تو غلے میں سے جب اپنی اپنی بوریوں میں سے وہ اپنا غلہ باہر نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ غلے کے بیچ میں ان کے ادا کردہ پیسے بھی ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ اب سب بھائی خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سناتے ہیں، اور واقعہ سنانے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ابا جان، عزیز مصر ہمارے اس بنیامین بھائی کے متعلق بھی خبر رکھتا ہے، اور اگلے سال اس نے میں وارن کیا ہے، الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر نہ آئے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بہرحال اس انتظار میں ہوتے ہیں، جب غلہ ختم ہوتا ہے اب دوبارہ غلہ لینے کی باری آتی ہے، اور یہ بھائی رفت سفر باندھتے ہیں تو اب اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر التجا کرتے ہیں کہ اے ابا جان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اب ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیے، کیونکہ عزیز مصر نے ہمیں پہلے سے کہا تھا کہ اگر اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ اب ابا جان رو پڑتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں؟ پہلے تم نے یوسف کو اپنے ساتھ لے جا کر پھر اس واقعے کا ڈھونگ رچایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، پھر اس کی قمیض جو کہ خون سے لت پت تھی، جس پر خون لگا ہوا تھا، میرے پاس لے کر آتے ہو۔ میں پہلے اپنا بیٹا کھو چکا ہوں، اب دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتا، میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں؟ اب وہ طرح طرح کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے فلاں عہد دے دو تو میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس وقت کی جو قسم ہوتی ہے سب سے بڑی قسم وہ اٹھاتے ہیں، اور یوں بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ اور بھائی کے حوالے کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ سارے بھائی دربار میں پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، باقی بھائی آپ کی دوسری ماؤں میں سے تھے، اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں تو بڑی شفقت اور بڑا پیار آتا ہے، مگر اس وقت اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے ان جذبات پر قابو رکھتے ہوئے بنیامین کو اشارہ کرتے ہیں ادھر آؤ۔ اب بنیامین جب ان کے پاس آتا ہے تو بڑے احترام اور محبت سے اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور چپکے سے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پہچانا کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اور یہ سارا کا سارا من فضل ربی، رب کا فضل ہوا ہے ہم پہ، جس منصب پر میں آج فائز ہوں۔ بہرحال جب غلہ دے دیا جاتا ہے اب وہ سب جانے کے لیے دوبارہ رفت سفر باندھتے ہیں کہ اسی اثناء میں یوسف علیہ السلام نے پہلے سے اپنے خادم کو، اپنے اس درباری کو سکھایا ہوتا ہے کہ جب یہ جانے لگیں تو تو ایک اعلان کرنا۔ اب اعلان کون سا؟ کہ جو ہی یہ جانے والے ہوتے ہیں کہ درباری اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ کا سب سے قیمتی پیالہ چوری ہو گیا ہے، بادشاہ کا سب سے قیمتی وہ ظروف و ظرف کہ جس سے بعض روایات میں آتا ہے کہ غلہ ڈال کر دیا کرتے تھے، یا جس میں بادشاہ اس وقت کے مشروب پیا کرتا تھا، یا اس کے زیر استعمال وہ پیالہ تھا، وہ چوری ہو گیا ہے، اور جتنے بھی سامان لینے والے موجود ہیں سب اپنے اپنے سامانوں کی تلاشی دیں۔ اب یہ بھی یوسف فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ بھی میں نے رب کے حکم پر ایک چال چلی، اس میں بھی رب کی حکمت پوشیدہ تھی۔ اب
तलाशी लेते लेते बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर आती है, तो उनको मुखातिब किया जाता है कि अपने सामान की तलाशी दो। तो वो कहते हैं कि है यूसुफ या है दरबारी, क्या हम तुझे चोर नज़र आते हैं? फरमाया कि चोर तो नज़र नहीं आते, मगर बादशाह का हुक्म है, हमने दूसरे लोगों की भी तलाशी ली, इस तरह तुम्हारे सामान की भी अब तलाशी लेनी है। हाँ, अगर जिसके सामान में से वो प्याला, वो बर्तन बरामद हो गया तो तुम बताओ उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या कहते हैं कि जो उस वक्त की सज़ा थी वो ये थी कि जिसके सामान से वो प्याला बरामद हो गया, जिसके सामान से वो चोरी शुदा बर्तन बरामद हो गया, वो सारी ज़िंदगी इस दरबार में ग़ुलामी करेगा। उस वक्त की ये सज़ा थी। और साथ दरबार में ये भी ऐलान किया था कि अगर जो शख्स वो प्याला ढूंढ कर देगा तो उसे एक ऊँट के बोझ के बराबर सामान बादशाह की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, इनाम में दिया जाएगा। अब ढूंढते ढूंढते सारे भाइयों के सामान की तलाशी ली जाती है। जब बिन्यामीन की बारी आती है, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, जब उनके सामान की तलाशी ली जाती है तो उसमें से वो प्याला निकल आता है। अब सारे भाइयों के अंदर एक अजीब सी कैफियत। अब क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे भाई के सामान के अंदर से वो प्याला निकल आया, लिहाजा अब ये इधर इस दरबार में रहेगा और तुम सब जाओ। अब वो रोना धोना शुरू करते हैं कि खुदा के लिए ए अजीज़ मिस्र हम पर रहम कर, हमारे वालिद काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई है, और पहले भी इनका एक भाई बड़ा चोर था और वो उसको भी खो चुके, और हमसे बड़े अहद व पैमान के बाद उन्होंने अपने इस बच्चे को हमारे साथ भेजा, तो हम पर रहम करो, या तो इस भाई को हमारे साथ भेजो या हम भी नहीं जाते, हम भी तेरे दरबार में मौजूद हैं। अब सबसे जो बड़ा भाई यहूदा, वो बहुत परेशान, और भाइयों कहता है कि अगर आप जाते हो जाओ, मैं तो अब अपने वालिद का सामना नहीं कर सकता। इस उम्र में भी अब हम अपने भाई को दुख दे, इस उम्र में भी हम अपने भाई